ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے کو اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور دوسری تلقین فرمائی، دوسرا حکم فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولنے والے، سچ پر زندگی گزارنے والے اور سچ کو اپنانے والے لوگ جس زمانے میں بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور قدموں میں بیٹھنے والے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنے والے، حضور کی زیارت کرنے والے لوگوں کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ تقوی کے بھی امام تھے اور وہ صداقت کے بھی امام تھے۔ باقی دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ ان کے بعد پیدا ہوں گے، آئے ہیں، موجود ہیں، آنے والے ہیں، جب وہ نگاہ اٹھا کے پیچھے دیکھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، ماضی کو دیکھیں گے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے اہل ایمان نیکی کے سب سے بلند مقام پر نظر آئیں گے۔ تقوی میں امام نظر آئیں گے، صداقت میں امام نظر آئیں گے، عدالت میں امام نظر آئیں گے، سخاوت میں امام نظر آئیں گے، اور رحمدلی اور ہمدردی میں امام نظر آئیں گے، اللہ کی پہچان اور اللہ کی شناخت اور اللہ کی معرفت میں امام نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عمدہ صفات کا ان کو مجموعہ بنا دیا۔ انہی اعلیٰ ترین شخصیات اور انہی بلند ترین شخصیات اور انہی اللہ کی محبوب ترین ہستیوں میں ایک نام جو آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، آپ بھی وہ نام اکثر سنتے ہیں، میں بھی وہ نام اکثر سنتا ہوں، اور وہ نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین داماد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تاجدار شوہر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچہ بچہ اس مبارک نام سے شناسا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ شکر ہے کہ نام کے اعتبار سے شناسائی ہر ایک کو حاصل ہے، ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نام کے اعتبار سے شناسائی کے ساتھ ساتھ ان کے کام کے اعتبار سے شناسائی ہو، ان کے کام کے اعتبار سے شناسائی ہو، کیونکہ اصل نام نہیں ہوتا، اصل کام ہوتا ہے، جس کام کی وجہ سے نام کو اللہ تعالیٰ بلندی عروج عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں، پاکیزہ شخصیات ہیں، بزرگ شخصیات ہیں، نیکی میں اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیات ہیں، ان کی عادات اور ان کے اطوار اور ان کے کاموں سے ہماری شناسائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ جب تک کاموں سے شناسائی نہیں ہوگی، اس وقت تک مجھے اور آپ کو کامل فائدہ حاصل نہیں ہوگا، مجھے اور آپ کو کامل رہنمائی بھی نہیں ملے گی اور کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ صرف نام کا جان لینا اگر کافی ہو، اور جس کا نام انسان جان گیا ہے، اس نام کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، یعنی اس نام کی ذات کو نظر انداز کر دینا، یہ تو انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام جاننے میں تو اللہ کے ماننے والے بھی جانتے ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں۔ آپ کسی
ہندو سے پوچھیں، سکھ سے پوچھیں، پارسی سے پوچھیں، بدھ مت سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، پڑھے لکھے انسان سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے سارے ہی واقف ہیں۔ کوئی اتنا کہہ دے گا کہ ہاں مسلمان جن کو خدا مانتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں، چلو وہ اللہ کے اس طرح تعارف کروا دے گا، لیکن اللہ کے نام سے تو شناسا ہے۔ لیکن اللہ کے نام سے شناسائی اور اللہ کی بات کو نہ ماننے سے کیا وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا؟ صرف نام سے شناسائی تو جنت کا مالک نہیں بناتی۔ جنت کا مالک تو تب بنے گا کہ اللہ کی ذات کو مانے گا، پھر اللہ کی ذات کو ماننے کے ساتھ اللہ کی بات کو بھی مانے گا، اللہ کی بات کو بھی مانے گا۔ بالکل اسی طرح جتنی بلند ترین شخصیات ہیں ان شخصیات کے ناموں سے بھی شناسائی ہونی چاہیے، واقفیت ہونی چاہیے، مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کیا اعلیٰ صفات رکھی تھی، کتنی اعلیٰ صفات رکھی تھی۔ صرف دیکھیں نہیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، سننے کے بعد، سنانے کے بعد فوراً ان کی اعلیٰ صفات کو اپنانے کی کوشش شروع کر دیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اپنانے کی کوشش شروع کر دیں۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا یہ المیہ ہے، افسوسناک پہلو ہے، انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ ہم بلند ترین شخصیات کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، امت کے سامنے متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں، متنازع بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کام جو دشمن سال ہا سال کی محنت سے نہیں کر سکا، اس دشمن کے کام پر ہم آنکھیں بند کر کے لگ جاتے ہیں، مقصد دشمن کا پورا ہوتا رہتا ہے۔ ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں کہ جن مسائل کا تعلق میری، آپ کی، امت کی، عوام کی، اہل ایمان کی زندگی اور عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہی مسائل کو چھیڑتے ہیں، بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پھر بیان کے اوپر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی ایک دن کا مسئلہ، 2 دن کا مسئلہ نہیں، پھر یہ مسئلہ سال ہا سال تک اسی کو گھماتے رہتے ہیں، ایسے کوئی انسان جیسے برتن میں پانی رکھ کے اس میں مدانی ایسے چلاتا رہے، روزانہ مدانی لیتا ہے، برتن لیتا ہے اور مدانی کو یوں گھما رہا ہے، یوں گھما رہا ہے۔ عملی طور پر یہ بات میں اور آپ بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ان اہل علم پر ہوتا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اور علم کا دعویٰ رکھنے کے باوجود وہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جن باتوں کو ہم پبلک میں گھما رہے ہیں، صدیوں گزر گئی ہیں، کیا ان باتوں کے گھمانے سے کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ بھی نکلے گا، کوئی امت کو فائدہ بھی ہوگا، امت کو کوئی مکھن ملے گا؟ آج تک تو نہیں ملا، پھر اس کے بعد کیا امید ہے؟ کتنی بلند ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انسان نام لیتا ہے اس کے دل کے اندر ٹھنڈک آتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر نور آتا ہے، اس کے جسم کے اندر سرور آتا ہے، اس کے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، اس کا ایمان چھلانگیں لگا لگا کے بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی جرت کو دیکھ کر، ان کی شجاعت کو دیکھ کر، ان کی سخاوت کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی طہارت کو دیکھ کر۔ لیکن بات امت مسلمہ کی کہاں رک جاتی ہے آ کے کہ پبلک کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت علی ایک یہ فرماتے ہیں کہ جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، بس ساری کی ساری صدیوں کی بات، کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اب اگر کسی نے یہ لکھ دیا یا کسی نے کہہ دیا، دوسرا کھڑا ہو جائے گا، وہ سارا زور، ساری طاقت اس پہ لگائے گا جی کعبے کے اندر نہیں پیدا ہوئے۔ اب سارا زور کس پہ لگ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر پیدا ہوئی، ادھر سے سارا زور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اب 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 10 سال نہیں، ہر سال امت کے رہبر اور رہنما کھڑے ہو کر امت کو صرف یہی بتا رہے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر نہیں پیدا ہوئے، کعبے کی اس دیوار کے ساتھ پیدا ہوئے، اس دیوار کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، دروازہ یوں کھلا ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، پھٹ کے دروازہ بنا ہے، اس طرح اندر چلے گئے، یوں۔ اب سارے کا سارا زور اور واز اور نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بیچاری امت دیکھ رہی ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر نہیں پیدا ہوئے، اس دیوار کے ساتھ پیدا ہوئے، اس دیوار کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے،
دروازے سے اندر جا کے پیدا ہوئے؟ نہیں، دروازے سے نہیں، دیوار پھٹ گئی تو اندر جا کے پیدا ہوئے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ مجھے اور آپ کو اس بات سے کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ اس بات کا امت کو؟ وہ جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے کا دن بھی مبارک، وہ جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدا ہونے کی جگہ بھی مبارک، ان کا آنا بھی مبارک، ان کا حضور کے ساتھ بیٹھنا بھی مبارک، اپنے حجرے میں رہنا بھی مبارک، ان کا امام الانبیاء کی لخت جگر کے ساتھ نکاح بھی مبارک، ان کا جنگوں میں جانا بھی مبارک، بدر میں، احد میں، قادسیہ میں، تو ان کا وہاں جانا بھی مبارک، مکے میں رہنا بھی مبارک، مدینے میں رہنا بھی مبارک۔ جب اللہ نے ان کے اندر برکت رکھ دی ہے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت اور معرفت کی دولت اور ولایت کی دولت، یہ ساری دولتیں ان کو عطا کی ہیں، تو پیدا ہوئے وہاں پہ یا یہاں پہ، اس میں کیا تنازع ہے کہ سارے کا سارا زور اسی پہ ہی لگا دیا جائے کہ یہاں پیدا ہوئے ہیں یہاں پیدا نہیں؟ بات پیدا ہونے کی نہیں ہے، بات ہے ایمان کی، ایقان کی، یقین کی، حضور کے ساتھ وابستگی کی۔ وہ پیدا ہونے کے اندر ہی کوئی فضیلت ہوتی ایمان کے بغیر، تو ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ کوہ کاف میں پیدا ہوا تھا؟ آپ کے کیٹو پہاڑ کے اوپر پیدا ہوا تھا؟ یا گنگا جمنا کے اندر پیدا ہوا تھا؟ اسی مکہ کے اندر پیدا ہوا تھا کہ جس مکہ کی، جس شہر کی اللہ بطور قسم اس شہر کو پہ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کے اندر پیدا ہوا ابو جہل۔ اور بلال کہاں پیدا ہوا؟ حبشہ کے اندر، حبشہ کے اندر بلال پیدا ہوا، مکہ کے اندر ابو جہل پیدا ہوا۔ بلال حبشہ سے اٹھ کر مکہ میں آیا، ایمان کی شمع کو دل میں روشن کیا، اور ایسا روشن کیا، ایسا روشن کیا، ایسی جگمگائی کہ امام الانبیاء نے فرمایا بلال تیری قسمت کیا قسمت ہے، اس زمین پر تو چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت سے آ رہی ہے۔ پیدا تو وہ حبشہ میں ہوا تھا۔ سلمان فارسی کہاں پیدا؟ فارسی کہتے ہیں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ فارس میں سلمان فارسی پیدا ہوئے اور آمنہ کے لال کے قدموں میں آئے، تو حضور کی ذات پہ قربان جائیں، قربان جائیں، قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ سلمان تو میری آل میں داخل ہو گیا ہے، میری آل میں داخل ہو گیا ہے، اہل ایمان میں تو داخل ہوا ہی ہے۔ اس سے اگلا درجہ فرمایا ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب یہ میری آل میں داخل ہو گیا ہے۔ پیدا کہاں ہوا؟ فارس میں۔ بات صرف پیدائش کی تو نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو جس چیز کی وجہ سے عظمت مل رہی ہے وہ چیز کیا ہے، وہ صفت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، حضور کی معیت ہے، حضور کے ساتھ نسبت ہے، حضور کے ساتھ رشتہ ہے، حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ اور صرف رشتہ ہی نہیں، صرف رشتے کا ہونا بھی کمال نہیں ہے،